شخصیت کو ہم سننے کے لیے بے قرار ہے۔ میری مراد اس سے حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرات ہم تمام کو اپنی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن واستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہلہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس۔ قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، عن ولد صالح يدعو له وعن علم ينتفع به وعن صدقة جاریہ، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، مہمانان عظام اور عزیز طلباء، اس وقت ہمارے لیے بہت ہی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نسبت پر اور علم نبوت کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ نے جو نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں بعض نعمتیں ظاہری ہے اور بعض نعمتیں باطنی ہے، روحانی ہے۔ ظاہری نعمت تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمارا وجود ہے، ہمارے جسم میں پائے جانے والے اعضاء ہے، ان کی سلامتی ہے، ہمارے بقا کے اسباب ہے، آسمان زمین، ستارے سیارے، چاند سورج، شجر حجر، یہ کائنات کا ایک بڑا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم کائنات یعنی حضرت انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نعمتیں باطنی ہے، روحانی ہے۔ وہ باطنی اور روحانی نعمتیں ایسی ہے کہ جو انسان کو نظر نہیں آتی، جس کی حقیقت کا ادراک اپنے ظاہری حواس کے ذریعے انسان نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، کانافوسی کرتا ہے، چپکے چپکے اپنا منہ اللہ کے کان میں ڈال کر باتیں کرتا ہے۔ اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو مضمون ذکر کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے حضرت نے اخذ کیا ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ اذا قال الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی واذا قال العبد الرحمن الرحیم قال الرب تبارک و تعالی اثنى علی عبدی واذا قال العبد مالک یوم الدین قال الرب تبارک و تعالی مجدنی عبدی واذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین قال الرب تبارک و تعالی ھذا بینی و بین عبدی الی آخر الحدیث، کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس پر جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ نماز میں الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ نماز میں مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ایک مضمون بندے نے بیان کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، مناجات جو ہے وہ چپکے چپکے کلام کو کہا جاتا ہے، اپنے منہ کو کسی کے کان میں ڈال کر بات کرنا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پردہ کر لینا کہ ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر بھی کوئی کلام کا اندازہ نہ لگا سکے، اس کو کہا جاتا ہے کانافوسی، اس کو کہا جاتا ہے مناجات۔ اور ایک ہے کلام جس کو جو ہے وہ ہم علانیہ بیان کرتے ہیں، کوئی سنے نہ سنے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اللہ سے اپنے رب سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح دھیان سے کوئی بات نہیں سنتا جتنا دھیان سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے کلام کو جب کوئی نبی پڑھتا ہے تو اس کو سنتا ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے کچھ خصوصیات رکھی ہے۔ اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی جو عنایتیں اور انعامات عطا فرمائے، وہ خصوصی عنایتیں اور انعامات اس کی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعض افراد کے لیے اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کے اوصاف جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ بدر کے موقع پر قیدیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا تو صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا اور عفو درگزر کا معاملہ کیا جاوی، اس کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ مشورہ دیا ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ صدیق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان پائی جا رہی ہے، اور حضرت عمر کے متعلق فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان پائی جا رہی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق حق تعالیٰ شانہ سے جو بددعا فرمائی تھی اس کے الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا مسیح هذه الامہ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری میں دیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے باب میں آپ نے جو فرمایا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یوسف هذه الامہ، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے یوسف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یا ابا موسیٰ اعطیت مزمار من مزامیر داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز، آپ کی خوش الہانی کا ایک حصہ آپ کو دیا گیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے اللہ نے اس امت میں اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کے اوصاف کی جھلک رکھی ہے، وہ جھلک مجھے اور آپ کو بھی عطا کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کوہ طور پر جا کر حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف رکھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو گھر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف کا موقع عطا فرمایا ہے کہ بندہ جب قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے عظمت و احترام کے ساتھ اور خاص استحضار کے ساتھ جب قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کی بنیاد پر وہ تلاوت نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلامی کرتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ قرآن پاک ایسی عظیم المرتبت نعمت ہے کہ اگلی امتوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی لکھائی نازل فرمائی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، یہ الواح تختیاں تھی جس کو اللہ نے لکھی ہوئی کوہ طور پر نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجیل کی صورت میں مضمون عطا فرمایا وہ نہ کتاب کی صورت ہے اور نہ الفاظ کی صورت ہے، وہ معانی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر اللہ نے القا فرمائے، نازل فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ادراک کیا اور اپنے الفاظ کی صورت میں اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر اللہ کے نازل کیے ہوئے ان معانی کے مضمون کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور زبور کے معنی تو زبور ہی ہے، زبور کے معنی مزبور کے ہے، زبر یزبرو کے معنی لکھنا، زبور کے معنی مزبور، مزبور کے معنی مکتوب، زبور بھی کتابی صورت میں نازل، لیکن قرآن پاک
یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے جو اگلی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں دنیا میں آج محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق کی صورت میں تھی، اور قرآن پاک محفوظ ہے اس لیے کہ یہ کلام اللہ کی صورت میں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات فنا نہیں، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت بھی جو ہے وہ فنا نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنه خرج من نفس اللہ تعالی۔ اللہ نے کائنات میں جو چیزیں پیدا فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان مخلوقات کی برکتیں ہیں، لیکن مخلوق کی برکت، مخلوق کی برکات، مخلوق جس طرح فنا ہوتی ہے اس طرح مخلوق کے ذریعے جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انسان کو پہنچاتا ہے وہ برکتیں بھی مخلوق کے اثرات ہیں، وہ بھی فنا ہونے والی ہے، لیکن اس کے مقابل ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت فنا ہونے والی نہیں ہے۔ جب یہ صفت فنا ہونے والی نہیں تو اس صفت کے ساتھ جو برکات وابستہ ہے وہ برکات بھی فنا ہونے والے نہیں ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی تو اب ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا کہ ہم اس پر خوشی منائیں۔ جن بچوں نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ان بچوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ ان بچوں کے لیے، حالانکہ وہ تو ابھی نادان ہے، ان کے والدین کے لیے اور ان کے متعلقین کے لیے، جن اساتذہ سے انہوں نے یہ حفظ کیا ان اساتذہ کے لیے، جن ارباب مدرسہ کی نگرانی میں یہ حفظ ہوا، ان تمام کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشی کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اس پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، دنیا کے تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت نامہ آیا ہے، ایک نصیحت نامہ، اور وہ بھی کس کی جانب سے آیا؟ تمہارے رب کی جانب سے۔ ایک مرید ایک شیخ کی خدمت میں چند مہینے چند سال رہتا ہے تو وہ جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت تو اپنے شیخ سے وہ کہتا ہے کہ حضرت میں اب جا رہا ہوں، آئندہ کب آپ کی زیارت ہوگی مجھے معلوم نہیں، آپ کو ایک خاص نصیحت فرما دیجئے تاکہ میں آپ کی عدم موجودگی میں اس نصیحت کو اپنے سینے سے لگاؤں، اپنے دامن کے ساتھ اس کو لپیٹ لوں اور اس نصیحت کے مطابق میں اپنی زندگی گزار کر اپنی زندگی کی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکوں، آپ کوئی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رجلا یصدر الناس عنہ لا یقول شیئا الا قد صدر، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں
اور اس سے اپنے مسائل، اپنے مشورے یہ سب حل کرتے ہیں، اور وہ آدمی جو بھی کوئی جواب دیتا ہے بغیر کسی چونو چرا کے، بغیر کسی آرگیومنٹ کے اور بغیر کسی آبجیکشن کے وہ اس بات کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ وہاں آتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، وہ آدمی جو بات ارشاد فرماتا ہے یہ اس کو لے کر چل دیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی بہت امتیازی شخصیت ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو میں آپ کے پاس پہنچا، اور آپ کے پاس پہنچ کر میں نے یہ سوال کیا کہ انت رسول اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تیری سواری گم ہو جاویں تو وہ تجھے تیری سواری لوٹا دے، تیرا کھانا ختم ہو جاویں وہ تجھے تیرا کھانا پہنچا دے۔ اس طرح اللہ کے اوصاف بیان فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ اعہد الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کسی بڑے کے پاس، اللہ والے کے پاس جو شریعت و سنت کا پابند ہے، اس کے پاس اگر کوئی جاویں وہاں سے رخصت ہو تو اس وقت ان سے درخواست کریں کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو مرید اپنے شیخ سے نصیحت کی درخواست کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے وطن پہنچ کر، معاف فرمائے حضرات علماء، وہ اس نصیحت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ مولائی و مرشدی، فلاں ابن فلاں نے مجھے بیان کیا۔ مولائی و مرشدی میں صرف یا متکلم مقصود ہوا کرتی ہے، وہ مولا اور مرشد مقصود نہیں ہوتا، اپنی نسبت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میں فلاں شیخ سے منسلک ہوں، بس یہی جو ہے وہ صورتحال۔ لیکن پھر بھی جو ہے اس نصیحت کو یاد کرتا ہے، اس نصیحت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس نصیحت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ بتلائیے وہ نصیحت جو اللہ کی جانب سے آئی ہے وہ کس قدر عظمت والی نصیحت ہوگی۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، من اللہ نہیں، اللہ کی جانب سے نہیں، حالانکہ رب وہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب کا لفظ بیان فرما کر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے جلال کی شان کے ساتھ یہ نصیحت نامہ تمہارے پاس نہیں بھیجتا ہوں، میں اپنی ربوبیت کے شان کے ساتھ یہ نصیحت نامہ بھیج رہا ہوں۔ جب ربوبیت کی شان ہے تو اس میں انسان کی، بندے کی جو ہے وہ مربوب کی کامیابی کا ہر راز جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے پاس، اے لوگوں، دنیا کے تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت نامہ آیا ہے، نسبت بیان کر کے اس کی عظمت کو بیان کیا، اور وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ نسخہ شفا ہے، اس میں شفا پائی جا رہی ہے۔ دلوں کی بیماریاں، دل یہ اقلیم تن کا سلطان ہے، پورے بدن پر بادشاہت جو چلتی ہے وہ دل کی چلتی ہے، گویا دل اصل ہے، اور بدن کے جو اعضاء ہے وہ فرع ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ گوشت کا ٹکڑا صلاح کی صفت سے متصف ہوتا ہے، پورا بدن
یہ صلاح کی صفت سے متصف، جب یہ نیکی اور تقوی سے متصف ہو جاتا ہے، پورا بدن نیکی اور تقوی کا ترجمان بن جاتا ہے، اور جب یہ گوشت کا لوٹھڑا فساد کے نظر ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، انسان کا پورا بدن جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس بدن کے تابع ہے پورا بدن، دل کے تابع ہے پورا بدن۔ دل کی شفا اگر اس قرآن میں ہے، اصل کی شفا ہے، تو میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کے بدن کی شفا بھی قرآن پاک میں پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے یقین چاہیے۔ جتنا یقین ہوگا اتنا یہ نسخہ شفا مؤثر بنے گا۔ ہماری محاورے میں کہا جاتا ہے کہ عقل بری کے بھینس بری، یا یقین برا کے بھینس بری۔ یقین بہت بڑی طاقت و قوت ہے۔ یقین کی طاقت و قوت یعنی اللہ کی ذات سے جو جس یقین کا تعلق ہے، اس یقین کی طاقت و قوت جس کی جتنی زیادہ ہوگی، علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے پل صراط سے گزرنا اتنا ہی آسان ہوگا، یقین کی قوت کی بنیاد پر۔ ہم نے دیکھا نا، ہمارے یہاں پر لوگ ریلوے کی پٹری پر دوڑتے ہیں، یہ ان کی یقین کی قوت ہے۔ یہ پٹری تو دنیا میں ایک مثال ہے، اس سے زیادہ باریک جو پل صراط ہے اس پر چلنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ یقین کی ضرورت ہے۔ جس یقین کے ساتھ انسان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، اس کلمے میں اس کی زبان کے اثر سے زیادہ اس کے یقین کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں اعظم کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اعظم یہ لفظ اللہ ہے، بشرطے کہ کہنے والے کی زبان یہ گناہوں سے پاک ہو اور دل یہ یقین سے لبریز ہو۔ دل میں یقین کی قوت اور زبان گناہوں سے پاک، اس زبان سے لفظ اللہ نکلے گا تو وہ اللہ اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہے کہ جس کی بنیاد پر جو دعا کی جاوے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک نسخہ شفا ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ موعظۃ من ربکم، یہ بھی تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نصیحت نامہ، اور شفاء لما فی الصدور، یہ بھی تمام لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ نے اس قرآن کے دو وصف بیان کیے، لیکن ان دو وصفوں کا تعلق خاص جماعت کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے، رہبر ہے اور رحمت ہے، سب کے لیے نہیں، صرف کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ چار صفتیں بیان فرمائی، دو عام لوگوں کے لیے، دو خاص جماعت کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے اس فضل ہی کی بنیاد پر اور اللہ کی اس رحمت ہی کی بنیاد پر لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ ایک صفت اور بڑھا دی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل سب کو نہیں ملتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے جو منتخب بندے ہوتے ہیں ان کو ہی اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ مادی دنیا کا نظام ہے، اس میں اللہ کی صفت خلق، اور اس صفت خلق کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کو کار فرما بناتا ہے۔ جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہاں اللہ کی صفت خلق ظاہر ہوتی ہے،
اور وَيَخْتَارُ یہ یختار کا تعلق یہ جو ہے وہ باطنی نظام کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے باطنی نظام کے لیے اپنی مشیت کے مطابق جن کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کسی چیز کے پیدا کرنے میں اور کسی خاص صفت کے لیے کسی کے انتخاب میں، کائنات میں پائے جانے والے کسی بھی مخلوق کو، انسان کی افضل ترین طبقے میں سے کسی بھی فرد کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے لوگوں کے شرک سے۔ اس کی جو ہے وہ پاکی اور اس کی صفت تعلی یہ کسی کو اس خلق کا اور اس اختیار میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، کلام عرب میں کوئی حرف ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد معطوفات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حرف جر کے واسطے سے متعدد چیزیں بیان کر دی جاتی ہے، یعنی عامل ایک ہی حرف ہوتا ہے، لیکن یہ جہاں کلام میں تاکید بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر ہر معطوف کے ساتھ حرف جر کو بھی ملایا جاتا ہے۔ یا اللہ نے یہی انداز بیان فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، 3 مرتبہ با حرف جار کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ مجرور کو جو ہے وہ جوڑ کر بیان کیا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل ہی کی بنیاد پر اور اللہ کی رحمت ہی کی بنیاد پر اور ان دونوں چیزوں ہی کی بنیاد پر فَلْيَفْرَحُوا لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ اور لِيَفْرَحُوا صيغہ امر ہے، اس لیے میں نے پہلے دعویٰ کیا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ قرآن پاک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نعمت پر خوشی منانے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، کیوں بھائی؟ پھر علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کلام عرب میں جملے مستانفہ بغیر حرف استیناف، بغیر واو کے ذکر کیا جاویں، وہ ما قبل کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ یا اللہ نے یہی انداز اختیار فرمایا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جملے مستانفہ ہے، حرف واو کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے یہ ما قبل کی دلیل کیوں خوشی منائے؟ اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، لوگ دنیا کی جو دولتیں جمع کرتے ہیں، دنیا کی جو ڈگریاں جمع کرتے ہیں، دنیا کے جو عہدے جمع کر رہے ہیں، یا اور بھی جتنی چیزیں خوشی منانے کی ہو سکتی ہے ان کو جو جمع کر رہے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں ہوا خیر، ما قبل میں جو مضمون ذکر کیا گیا ہے وہ مضمون جو ہے وہ ان تمام کے مقابلے میں سراپا بہتر ہے۔ یہ قرآن کی نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی اور اس کے بعد اس نے دنیا والوں کی دولت کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھا، اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اس کے باوجود اس نے للچائی ہوئی نظر سے، ابھی دنیا پائی نہیں ہے، صرف للچائی ہوئی نظر سے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، اللہ کے نبی سے جو حکم دیا گیا، آپ نے تو کبھی للچائی ہوئی نظر سے دنیا کو دیکھا نہیں، جب آپ کی زبان مبارک سے یہ ارشاد آیا کہ الدنیا اہون عند اللہ، دنیا جو ہے مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل اللہ کی نظر میں، جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاؤ، دنیا مردہ ہے، اس کے طالب جو اس پر فنا ہو کر مر مٹنے ہیں وہ طالب، یہ کتے ہیں، یہ دنیا کے کتے
کتے ہیں جن کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الخمیسہ تعیس وانتقص اذا شیک فلن تقص. آپ نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ملے, جو درہموں پر بک جاوے, جو سونے چاندی پر بک جاوے, جو عمدہ لباس پر بک جاوے. آپ نے اتنی سخت دعا فرمائی. وہ دنیا کا جو ہے وہ طالب مراد ہے جس کا آپ فرماتے کہ وہ کتا ہے, کتے سے زیادہ حریص ہے. وہ نبی للچائی ہوئی نظر سے اس دنیا کے مردار کو دیکھے گا نہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے, تلقین امت کو کیا جا رہا ہے, پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی یہ رنگ برنگی جو چیزیں نعمتیں ہم نے ان دنیا داروں کو دیے ہیں اس کی طرف آپ للچائی ہوئی نظر سے بھی نہ دیکھیں. آپ کی امت کو بھی کہہ دیجئے کہ للچائی ہوئی نظر سے ان چیزوں کو نہ دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ لنفتنہم فی, یہ ان کے لیے عزت کی چیزیں نہیں ہیں, یہ آزمائش کا سبب ہے. بحرین کا مال آپ کے پاس آیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین سے مال فے بھیجا, مسجد نبی کے صحن میں رکھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے. صحابہ کرام کو بھی پتا چلا کہ بحرین کا مال آیا ہے تو وہ بھی نماز میں حاضر ہو گئے اور مال کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا شاید تم کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ بحرین سے مال فے آیا ہے. تو صحابہ کرام بھی مسکرائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا للفقر اخشى علیکم, مجھے تم پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں ہے, ولکن اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا کما بسطت لمن کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم. مجھے یہ اندیشہ ہے دنیا کے خزانے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں کے سامنے بنی اسرائیل کے سامنے کھول دیے گئے, ان کو ان سے نوازا گیا, لیکن وہ اس کی دور میں ریس میں لگ گئے. تم بھی لگو گے اور اس دنیا نے ان کو ہلاک کیا, تمہیں بھی یہ دنیا ہلاک کرے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ نبی اس دنیا کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا نہیں, آپ کو مخاطب بنایا جا رہا ہے اور تلقین کیا جا رہا ہے کہ اس کو امت کو تلقین کیا جا رہا ہے. هو خیر مما یجمعون, یہ قرآن کی نعمت دنیا والے جو بھی کچھ جمع کر رہے ہیں ان تمام کے مقابلے میں سراپا بہتر ہے. اس لیے کہ دنیا والے جو جمع کر رہے ہیں یہ ساری مخلوق ہے اور سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام ہے جس کے سینے میں محفوظ کر دی گئی, وہ سینہ دنیا میں بھی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا اور وہ سینہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا. مشہور واقعہ ہے حضرت امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کا کہ ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ کیا گزری. تو حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی, میں کانپ رہا تھا, تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ محمد تم نہ ڈرو, اگر تمہیں جہنم میں ڈالنا مقصود ہوتا تو میں تمہارے سینے میں اپنا علم نہ رکھتا. اس لیے بڑے مبارک باد ہے وہ سینے جن سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے پور کر دیا. اللہ تعالیٰ حقیقتاً اس نعمت سے ان کو بھی, حفاظ کو بھی, ان کے والدین, ان کے اساتذہ اور جن لوگوں کی محنت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, مدرسے کا جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, ان تمام کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ اس نعمت کو ان کے حق میں نعمت بنائے اور اس نعمت سے متعلقہ جو خیر و برکات ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان نعمت کے خیر و برکات سے جو ہے وہ مالا مال فرمائے. هو خیر مما یجمعون, یہ قرآن کے متعلق ہے. آگے اور ایک آیت کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں, اور وہ آیت ہے سورہ زخرف کی. وہاں پر بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہے.
تھوڑا پانی پلا دو۔ وہاں پر بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس نبوت کا اعلان آپ نے کفار کے سامنے کیا۔ آپ تو یتیم تھے، تنگ دست تھے، اس لیے کفار مکہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ نے اس مقام نبوت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے ایک یتیم کو چن لیا۔ ایک یتیم کو چن لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ کے سرداروں میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی پر یہ قرآن نازل ہونا چاہیے، ان میں سے کسی کو یہ نبوت دی جانی چاہیے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ دو بستیوں کے ایک بڑے سردار پر، بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل ہو جاتا۔ یعنی انہوں نے دلیل بنا دیا کہ مکہ کی اور طائف یہ دو بستیاں ہیں، ان کے سردار میں ایک عتبہ تھا اور ایک ولید ابن مغیرہ تھا۔ اگر یہ نبوت کوئی امر پر حق ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے اگر کسی کو نوازا جاتا تو ان دو بستیوں کے، ان دو سرداروں میں سے کسی ایک سردار کو نبی بنایا جانا چاہیے، یہ قرآن اس پر نازل ہونا چاہیے، یہ اس کی حقانیت کی دلیل بنتی۔ یتیم پر نازل ہو گیا، نہیں مانیں گے، یہ کوئی امر پر حق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے، یہ نبوت تقسیم کرنے لگے، نبوت تقسیم کرنے لگے۔ حالانکہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، حالانکہ وہ اپنے ہاتھ سے جو کماتے ہیں معیشت اور معاش اور رزق کا، یہ بھی تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جہاں تک ان کی رسائی ہے اس کی تقسیم میں ان کو دخل نہیں، جہاں ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس رزق کی تقسیم کے باب میں ہم نے لوگوں کو مختلف درجات میں قائم کیا ہے، بعض کو بلند کیا ہے، بعض کو پست رکھا ہے۔ حکمت کیا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں سے اپنے کام نکال سکے۔ یہ ایک مضمون ہے۔ اب یہاں اور ایک بات میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بچے نے مدرسے کی اہمیت پر جو تقریر کی، یا کہ جو مسابقہ پیش کیا گیا، تو اس میں ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ یہ تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھ کے کہاں سے کھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو سیدھا جواب یہ ہے کہ منہ سے کھائے گا۔ پوچھنا تو یہ چاہے کہ کہاں سے کمائے گا۔ مقصود یہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی رحمہ اللہ نے جو ہے یہ مضمون ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے لیے اور اپنے خاص لوگوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے 3 گنا رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حضرت نے وہ آیتیں پیش کی۔ پہلے نمبر پر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کائنات میں پائے جانے والی تمام مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے دستور کے مطابق اپنے ذمے لے رکھا ہے، اپنی سنت کے مطابق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ یہ دین کا کام کرنے والے اہل علم، دین کے خدام اللہ کی مخلوق میں شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے۔ تو اس آیت میں رزق کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ ان سے بھی ہو رہا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے جو بھی میں نے پڑھی،
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی میں انسانوں کا رزق ہم نے تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ دین کی خدمت کرنے والے اہل علم دین کے خدام انسانوں میں شامل ہے کہ نہیں؟ اگر انسانوں میں شامل ہے تو پھر اس آیت میں جس رزق کی تقسیم کا ذکر ہے اس تقسیم میں یہ حضرات بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک آیت میں نے ابھی چند لمحے پہلے پڑھی، اس کے بعد والی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجئے، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہیے۔ لا نسألک رزقا، حضرت تھانوی علیہ الرحمن اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ دلیل وہی جملے مستانفہ والی بات، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے، تاکید کے ساتھ نرزقک میں ہم آپ کو رزق دیں گے، یہ معنی ادا ہو رہا تھا۔ نحنو کی ضمیر فصل لا کر اور تاکید فرمائی، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی رزق کمانے کی فکر کر رہا ہے، وہ بیوقوفی کا کام کر رہا ہے، اس کو رزق کموانا یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا مقصود یہ ہے ہم تم سے رزق کموانا نہیں چاہتے، تم یہ کام کرو، خود پابند رہو، دوسروں کو تلقین کرو، ہم یہ آپ کو رزق دیں گے، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے۔ رزق کموانا ہم کس سے چاہتے ہیں؟ دنیا والوں سے چاہتے ہیں، وہ کمائیں گے اور ہم آپ کو ان کے واسطوں سے کھلائیں گے۔ لیکن یقین چاہیے، بس یقین کی قوت چاہیے۔ اور ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو تقریریں ہیں ان میں حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سنت کے مطابق خدمت کرتا ہے وہ اہل اللہ کے زمرے میں داخل ہے، اور اہل اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں۔ جنگل کا شیر جب شکار کرتا ہے تو وہ اتنا شریف ہے، اپنی بھوک کے بقدر کھاتا ہے، اور اس کے بعد جو بچا ہوا ہے وہ جنگل کے دوسرے جانور کھا جاتے ہیں، اس کو اس پر حسد نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ اہل اللہ اللہ کے شیر ہیں، وہ الا اللہ کی ضربیں لگا کر شکار کرتے ہیں، اور ان کے الا اللہ کی ضربے کی بنیاد پر اللہ یہ کائنات کی مخلوق کو کھلاتا ہے۔ یہ مولانا علی میاں صاحب کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، یہ اللہ کے شیر ہیں۔ وہ شیر شکار کرتا ہے اپنے پنجے مار کر، یہ شیر شکار کرتا ہے الا اللہ کی ضربیں لگا کر۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کا دسترخوان کس نے نہیں دیکھا؟ اور شیخ المشائخ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا دسترخوان کس نے نہیں دیکھا؟ بڑے پیر صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا دسترخوان کس نے نہیں دیکھا؟ وہ جس نے دیکھا ہے وہ سب اس کی گواہی دیں گے، وہ کہیں کمانے نہیں جاتے تھے، لیکن اس دسترخوان پر ایک وقت میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ کھایا کرتے تھے۔ نحن نرزقک لا نسألک رزقا، ہم رزق کموانا نہیں چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ میں نے اوپر کی آیت میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور تلقین کیا جا رہا ہے کس کو؟ العلماء ورثۃ الانبیاء کو، جنہوں نے نبوت کی میراث پائی ہے ان کو تلقین کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھو، ہم جو ہے تم سے رزق کموانا نہیں چاہتے، دیکھ کر بھی ہم کموانا نہیں چاہتے تو کیا کماؤ گے؟ ہم رزق دیں گے۔ اور والعاقبۃ للتقویٰ، اور سوال سے بچنے والوں کے لیے اس جہان کی بہتری اللہ نے مقدر فرمائی ہے۔ تو بہرحال ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں ان پر ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جب یہ پردے ہٹ جائیں گے
اس وقت پتہ چلے گا فسوف ترى اذا انكشف الغبار فرس تحت رجلك حمار. یہ غبار یہ آنکھوں پر چھایا ہوا ہے، حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. غبار چھٹ جائے گا تو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن گھوڑے پر سوار ہو کر عزت کے ساتھ آ رہے ہو یا گدھے پر سوار ہو کر ذلت کا جامہ پہن کر جو ہے وہ آ رہے ہو. اللہ ہماری قیامت کے دن کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے. ابھی یہ غبار کے پردے پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس کو جو ہے ہم حقیر سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کے اس فرمان پر ہمیں یقین نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین، جیسے خیرکم کنتم خیر امتین، اسی طرح یہ خیرکم کا بھی جو ہے وہ مضمون ہے. تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سب سے بہترین. امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ایک استاد آتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل القرآن میں جو مضمون ذکر کیا ہے وہاں اس واقعے کی طرف جو ہے وہ ہلکا سا اشارہ کیا ہے. اس واقعے کی طرف یہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے. ان کا حلقہ درس مطاف میں لگتا تھا اور اس زمانے میں جو حج کے لیے جایا کرتے تھے ان کا سفر ہم تنگ دلوں کی طرح یہ 1 مہینہ کا نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ تنگ دل ہے جیسا چاہتے ہیں ایسا اللہ نظام بناتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور پھر ان میں بھی علماء وہ 15 دن میں واپس آ جاتے ہیں. اتنی برکت کی جگہ. تو اس زمانے میں یہ حال، بلکہ ابھی 50 سال پہلے کی جو ہے بات ہے. اسٹیمر سے جو لوگ جاتے تھے تو ان کا سفر کتنے وقت کا ہوتا تھا؟ 6 مہینے کا ہوتا تھا. 6 مہینہ وہاں قیام ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ حالت کہ وہ لوگ پیدل قافلے چلتے تھے یا اونٹوں پر جو ہے وہ قافلے جایا کرتے تھے تو ان کا سفر جو ہے وہ سال بھر کا ہوتا تھا. ان کے 2 مقصود ہوتے تھے. حج کے زمان میں حج بھی کریں گے اور حج کے زمان کے علاوہ باقی ایام میں کسی محدث کے حلقہ درس میں ہم شریک ہو کر ہم علم حدیث حاصل کریں گے. تو وہ ابو عبد الرحمن السلمی کا حلقہ درس لگا ہوا ہے، لگتا ہے. حج کا موسم آتا تھا تو وہ حجاج کی اور طوافین کے طواف کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ اور ہجوم کی وجہ سے ان کا حلقہ درس یہ مطاف سے اوپر اٹھا کر مسجد کے حصے میں رکھا جاتا تھا تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. چند سال یہ سلسلہ چلا. اس کے بعد 1 سال یہ عشاق حدیث طلاب حدیث حج کے عنوان سے حاضر ہوئے لیکن دیکھا کہ وہ حلقہ درس حدیث پاک کا جو لگا کرتا تھا ابو عبد الرحمن السلمی کا وہ ندارد ہے. وہ حلقہ درس بھی نہیں ہے، شیخ بھی نہیں. لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں آئینہ شیخ کہاں چلے گئے؟ تو کسی نے پتہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک چھوٹی سی آبادی ہے، وہاں جا کر حضرت جو ہے وہ تشریف فرما ہے. اب یہ عشاق کی جماعت وہاں پہنچی اور وہاں پہنچ کر منت و سماجت کہ حضرت آپ کا اتنا بڑا حلقہ درس اور طالبین حدیث کا اتنا بڑا ہجوم جو کسی دوسرے محدث کے حلقہ درس میں نہیں ہوتا ہے، آپ اتنی بڑی افادیت کا مقام چھوڑ کر اب یہاں پر آ گئے. آپ ہماری بات مان لیں اور آپ جو ہیں وہ بھی آ جائیں. تو حضرت اپنے وہ ایک جھونپڑی بنائی تھی، جھونپڑی میں رہتے تھے اور جھونپڑی کے باہر یہ حدیث لکھ کر رکھ دی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. وہ شیخ جھونپڑی سے باہر آئے اور جن لوگوں نے یہ منت و سماجت کر کے درخواست کی تھی کہ حضرت آپ یہاں سے پھر حرم چلیں تو ان کو اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان هذا الحدیث اخرجنی من الحرم واقعدنی هذا المقعد. اس حدیث نے مجھے حرم سے حدیث کے درس سے نکال کر اس جگہ پر بٹھایا ہے. اب میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن یہ حدیث پڑھانے والا نہیں ہے، یہ قرآن پڑھانے والا ہے، اس لیے میں قرآن پڑھاؤں گا. یہ غبار ہے.
جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین بھی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بڑا افسوس تو جو ہے وہ ہمیں اپنی ذات پر ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ان کو بھی جو ہے وہ یقین کی جیسی قوت حاصل ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں سب سے بہترین ہے، وہ قوت کا یقین اور وہ یقین کی قوت ہمیں بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں، ہمیں اللہ نے اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے۔ یہ دو روایتیں میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات جو ہے وہ ختم، اس کے کچھ متعلق دو چار باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک روایت یہ پڑھی ہے کہ من قرأ القرآن واستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، جس نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک کو اپنی ذات پر غالب رکھا، یعنی قرآن کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھا اور قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھ کر اس کو چھوڑا، جس نے یہ کیا تو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس قرآن کی برکت سے جنت میں داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ أَهْلِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ۔ ذرا دھیان سے سننا، پہلی سعادت تو یہ کہ وہ خود جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ داخل کرے گا، اللہ داخل کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اس حافظ قرآن یعنی جس نے عمل بالقرآن کی صفت بھی اختیار کی ہو، صرف حفظ نہیں، حفظ کو اپنی زندگی کی کامیابی کی بنیاد بنانے کے لیے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو، اس آدمی کے لیے دوسری سعادت یہ ہے کہ اس کے ایک اشارے پر اللہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ سمجھنا، اس کے ایک اشارے پر اللہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شفعہ، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، سفارش کا حق دے گا اور سفارش قبول کرے گا فی عشرۃ من اہلہ، اس کے گھر کے 10 ایسے آدمیوں کے متعلق جس کے بعد میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے کلہم قد وجبت لہم النار، کہ ان تمام کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس حافظ اور عامل بالقرآن کے اشارے سے اللہ ان 10 کے بعد میں اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ ہنستے ہنستے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قیامت کے دن ذرا اپنا دامن پکڑنے دیجیے۔ معلوم نہیں آپ کے یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنا دامن، ان کو یقین ہے کہ یہ دامن پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ ہماری سفارش کرے گا، لیکن افسوس ہمیں اپنی ذات پر ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کے حاصل ہونے کے بعد ہمیں اس کا یقین حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس قرآن کی بنیاد پر ہم جنتی ہیں اور اس قرآن کی بنیاد پر ہم مقبول شافعین میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے ہیں۔ اہل کس کو کہا جاتا ہے؟ فیملی ممبر کو کہا جاتا ہے، اور فیملی ممبر میں بھی قرآن نے اہل کا لفظ جو استعمال کیا ہے نا، وہ کس کے لیے کیا ہے؟ بیوی کے لیے کیا ہے۔ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ بیوی کا ایک فون جو ہے وہ کس قدر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے، بیوی کا ایک اشارہ جو ہے وہ آدمی کو کس قدر حلال حرام کی تمیز بلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا اذ قال لأہلہم قصوا،
یہ اہل، یہاں اہل سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے۔ خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اس کا سب سے پہلا مصداق ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ اہل کا لفظ ہے، آپ نے بھی کس کے لیے استعمال کیا؟ بیوی کے لیے۔ اب اس پر ایک لطیفہ سن لیجئے، بیوی جو ہے وہ کس قدر مقبول ہوتی ہے یا مجبور کر دیتی ہے۔ مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو ساس کہتی ہے کہ آنے دے میرے بیٹے کو، میں تیری سب شکایت کر دیتی ہوں، ساس یہ کہتی ہے۔ تو بہو کہتی ہے کہ تو کھڑی کھڑی کہے گی، میں پڑی پڑی کہوں گی، تو جو ہے وہ آمنے سامنے کہے گی، میں کان میں پھونکوں گی، تیری بات نہیں چلے گی، میری ہی چلے گی۔ یہ اہل ہے، یہ اہل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان للہ اہل، اللہ حرف تنبیہ، سنو اللہ کے خاص مخصوص بندے ہیں۔ جس طرح مرد کے لیے بیوی اتنی مخصوص ہے کہ مرد کے راز کو، اس کے جو ہے پرائیویٹ جو پارٹ ہے اس میں کیا عیب ہے، اس کو سوائے بیوی کا کوئی نہیں جانتا، یہ بیوی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ لفظ جو ہے فرمایا کہ اللہ ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ خاص ایسے ہی بندے ہیں جیسے بیوی شوہر کے لیے نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ جب مخصوص بندے ہیں یہ اشارہ کریں گے 10 نہیں، میں یہ جو ہے وہ یقین تو نہیں لیکن امید کے درجے میں کہہ سکتا ہوں کہ 10 جو ہیں وہ مثال کے طور پر بیان فرمائے ہیں۔ یہ حافظ قرآن اتنا مخصوص ہے کہ وہ 100 کی سفارش کرے اللہ انشاءاللہ قبول کر کے رہے گا۔ یہ جو ہے وہ قرآن کی خدمت ہمارے ان اداروں میں انجام دی جاتی ہے، جن اداروں کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر اللہ ہے۔ مدارس شعائر اللہ ہے، مساجد شعائر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر یہ پتا چلے کہ یہ اسلام کی علامت ہے، یہ اسلام کی پہچان۔ مدرسوں کو دیکھ کر غیر بھی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اگرچہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کی پہچان ہے، مساجد اسلام کی پہچان ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس کو عظمت کی نظر سے دیکھو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان لوگوں کے دلوں میں تقوی پایا جا رہا ہے۔ یہ دلوں کے تقوی کا اثر ہے، جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ ان عمارتوں کو، ان عمارتوں میں رہنے بسنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، خدمت انجام دینے والوں کو عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھے گا۔ یہ انسان کے دل کے تقوی کا اثر ہے۔ اس لیے یہ باقی ہے دوستو، تو اس ملک میں اسلام باقی ہے۔ اگر اس کو فنا کر دیا گیا، دوسری قومیں تو فنا کرنے پر تلی ہوئی ہے، اگر گھر کو جو ہے وہ آگ لگ جائے گھر کے چراغ سے تو پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ چراغ ہے، دین کے چراغ ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ کے نور کے منارے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو اللہ کا نور پھیل رہا ہے، یہ قرآن کا نور ہے، یہ حدیث کا نور ہے، یہ نور یہاں سے پھیل رہا ہے۔ اور دنیا تو چاہتی ہے کہ اس کو بجھا دیا جائے، اگر اپنے بھی چاہے تو پھر ان کو کون بچائے گا؟ گھر کو اگر گھر کی ہی چراغ سے آگ لگ جائے تو پھر اس گھر کو جو ہے بچانے والا کون ہوگا؟ اس لیے دوستو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ان اداروں کو عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھیں، اس کے بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جن قربانیوں کا تقاضا کیا جائے وہ قربانیاں پیش کریں، اور ان میں سب سے بڑی قربانی اپنی اولاد کو پیش کریں، اپنی اولاد کو پیش کریں، اپنی اولاد کو پیش کریں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اس پر بہت بڑا
بدلہ بھی ہے۔ اس لیے میں نے آخری جو روایت پڑھی تھی اب تو اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم ہی کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کی کوئی نیکی لکھی نہیں جاتی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ہم قبرستان جاتے ہیں نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبرستان میں داخل ہونے والا سلام کرتا ہے، مردہ اس سلام کا جواب دیتا ہے، ابھی آپ جواب دو تو وعلیکم السلام پر 10 نیکیاں ملے گی، ورحمت اللہ ساتھ ملاؤ تو اور 10-20 نیکیاں، اور وبرکاتہ ملاؤ تو جو ہے وہ اور 10-30 نیکیاں۔ وہی جواب مردہ دے میں اس کو 1 نیکی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا ہے، اور وہ دار الجزا میں پہنچ چکے ہیں، دار العمل میں وہ باقی نہیں رہے۔ الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل، آج عمل کی دنیا ہے، آج حساب نہیں ہوگا، آئندہ کل قیامت کے بعد من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو چکی، اس کا حساب شروع ہو چکا، اس لیے اب وہاں عمل کی گنجائش نہیں، عمل کرے تو بھی اس پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن 3 عمل مخصوص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، وہ تینوں عمل یہاں پائے جاتے ہیں، وہ تینوں چیزیں یہاں پائی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر عن ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، یہ دعا کرے گا، دعا کے بدلے میں دعا کی قبولیت کے آثار تو ظاہر ہوں گے ہی، لیکن دعا عبادت ہے، عبادت یہ کر رہا ہے، اور اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ اس مرنے والے باپ کو جس نے اس کو صحیح تربیت پر ڈالا ہے۔ اور یہ صحیح تربیت کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو کہاں ڈالے؟ یہاں۔ یہ جو سرکاری ادارے ہیں، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر اخلاق کے بگاڑ کی تعلیم ہوتی ہے، اخلاق کا بگاڑ، عقیدوں کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، ماں باپ کی عظمتوں سے خالی ہاتھ کر دینا، علماء سے جو تعلق ہے اس کو جو ہے وہ فنا کر دینا، اور بڑوں کی عزت و احترام کا جو سبق ہے اس کو بھلا دینا، اپنی ہوا پرستی، نفس پرستی، بس میں ہی ہوں کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ تصور ڈالا جا رہا ہے، اور ان اداروں کے حوالے اپنے بچے کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ قیامت کے دن خون کے آنسو رونے کے بعد بھی تلافی نہ ہو سکے ایسا نقصان ہے۔ اس کے لیے ولد صالح جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتی ہے، یہاں پر ماں باپ کی عزت و عظمت کا سبق یہاں سنایا جاتا ہے، بڑوں کے احترام کا سبق یہاں پڑھایا جاتا ہے، اور خدمت کا جذبہ یہاں سنایا جاتا ہے۔ ہوا پرستی، نفس پرستی، زناکاری، بدکاری اور زبان کی حفاظت، نظروں کی حفاظت کا سبق یہاں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ ولد صالح۔ دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، علم چھوڑ کر گیا ہو، اور علم کہاں ہوگا؟ یہیں پر، یہاں کا پڑھا ہوا عالم بن کر دنیا والوں کو جو تعلیم کرے گا، وہ تعلیم اس کا جو اجر و ثواب ہے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں، من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اچھی تلقین کرنے والوں کو بھی نیکیوں سے نوازتی ہے، بری تلقین کرنے والوں کو بھی گناہ میں شریک کر دیتی ہے۔ اور یہ اچھی تلقین یہاں ہو رہی ہے، یہ علم اور علم سے سینہ اور اعمال کا ظہور، یہ علم کے پیچھے یہ سب ان اداروں میں ہو رہا ہے، جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم چند کوری کا ملا سمجھ رہے ہیں۔ آپ مر جاؤ گے، جو علم سے کوڑے ہیں ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا، وہ عالم مر چکا ہے۔ عالم مرتا نہیں ہے، عالم منتقل ہوتا ہے، اس کی اجر و ثواب کا جو نظام ہے، نامہ اعمال ہے، وہ پشت در پشت جتنے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے وہ سارا سلسلہ یہاں پہنچے گا۔ اور عن صدقۃ جاریہ، تیسرے نمبر پر صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ کوئی ایسی چیز بنانا کہ جو زمانوں تک باقی رہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاویں۔ کسی نے وہ کیا ہے کنواں جو ہے وہ بنا دیا، کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، مہمان خانہ بنا دیا، مسجد بنا دی، اسی طرح سڑک بنا دی،
اور ان مدرسوں کی تعمیر میں اپنا پیسہ خرچ کیا، تو یہ تعمیر جب تک رہے گی تب تک اس صدقے جاریہ کا اجر و ثواب اس میں ایک ایک پائی لگانے والے کو جو ہے وہ انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ یہ مرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال کو جاری رکھنے کی بہترین شکلیں اور صورتیں ہیں جو تینوں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ تینوں یہاں پر جمع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللہ اور کلام اللہ کی قرآن پاک کی عظمت اللہ تعالی ہم میں پیدا فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا یقین اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں۔ یہ قرآن جنت میں داخلے کا ضامن ہے اور سفارش کروانے والا ہے، اس کا یقین اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ پیدا فرمائیں۔ اور حفاظ قرآن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے اور بشارتیں سنائی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس وعدے اور بشارتوں کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کر ان وعدوں اور بشارتوں کا اللہ ہمیں مستحق بنائے، اور ہماری سفارش سے اللہ تعالی دنیا کے ایک بڑے طبقے کو جہنم سے نجات دلوانے کا سبب بنائے۔ ای دعا ازمن و جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔